انتظامیہ نے بھی آ کر اور کلیم لے کر لوگوں سے غلط کے پاس سے کلیم کی ادائیگی کرنا ہی نہیں چاہتے. یہ تو صرف انشورنس ان کو بھی ان کا پیسہ بھی انہوں نے دبا رکھا تھا, ان کو دھمکی دے کر یہ چیک پہ دیے ہیں. اسی طرح وہ جس ادارے نے ان کو گارڈ دیے ہوئے تھے تو یہ اب ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی انشورنس نقصان جو ہوا ہے وہ ہمارا وہ اصل میں بینک کا نقصان ہے, کیونکہ بینک کو ہم سے روپے سالانہ فیس لیتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. میرے پیارے صحافی بھائیوں اور معزز حاضرین اور میرے اس وفد کی موجودگی میں ہم نے جو پریس ریلیز کیا ہے تو میں پہلے آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. 7 مارچ 2020 کو ہونے والی ڈکیتی کے متاثرین میں پریس کانفرنس کرنے کا بین مقام تک پہنچانے کے لیے سورج بینک ابدالی روڈ میں مین برانچ کے سامنے موجود تھے. اور تھانہ کیمپ کے ایس ایچ او صاحب اور ڈی ایس پی تھانہ ملتان جناب شہزاد صاحب نے موقع پر آ کر یہ یقین دلایا تھا کہ سورج بینک کے حکام بینک ڈکیتی کے متاثرین کے نقصان کا ادائیگی کے لیے کراچی ہیڈ آفس سے رابطہ کریں گے اور ایک اعلیٰ سطحی وفد متاثرین کے نقصان کے حوالے سے اہم فیصلہ لینے کے لیے 10 سے 15 دنوں میں ملتان آئے گا. 14 جولائی 2020 یعنی آج کے روز قبل قذافی چوک برانچ میں متاثرین کو آگاہ کیا کہ 15 جولائی 2020 ملازمین اور دیگر لاکر ہولڈرز ان کے نقصان کی مالیت کم از کم 20 سے 25 کروڑ روپے ہے اور ان کو مقررہ وقت کھانے کا کہا گیا تھا تو 10 لاکھ مالیت کے لیے جانے لگے. اور ایک اسکام اس کا عنوان ڈیڈ آف کلیم ایکسیپٹنس اینڈ انڈیمنٹی بانڈ ہے دستخط کے لیے جانے لگے. اس کی نظریات میں اسٹیٹ بینک کے اقدامات کی خلاف ورزی ہیں اور سول بینک کی انتظامیہ کی رقم کی وصولی کے بعد بینک سے اپنے نقصان کے مکمل ازالہ کے لیے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا. حالانکہ یہ ہمیں مالی فراہمی کے لیے بیان حسین کی ایف آئی آر نقصان کی مالیت کا تخمینہ ہو جائے اور نقصان کا ازالہ کیا جائے. تقریباً 14 متاثرین جن کے نقصان کی مالیت کروڑوں روپے میں ہے. یہ بینک کی ان غاصبانہ شرائط کو